السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں نور الہدیٰ آپ حضرات کی خدمت میں اپنی دوسری ویڈیو لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ کو یہ سکھایا تھا کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے اور حروف کی پہچان کرانے کی کوشش کی تھی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا۔ اس ویڈیو میں آپ کو ہجوں سے پڑھاؤں گا اور اس کے بعد میں حروف کو ملانا سکھاؤں گا کہ کس طرح سے حروف آسانی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ ان حروف کی پریکٹس کرنی ہے تاکہ یہ حروف ہماری زبان پر چڑھ جائیں، یعنی اپنی زبان کو صحیح حرف ادا کرنے کا ہمیں عادی بنانا ہے۔ تو وہ چاہے میں ہجوں سے پڑھوں تب بھی آپ کو پڑھنا ہے، اور اگر رواں سے پڑھوں تب بھی آپ کو پڑھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 3، حرکات۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ زبر جو حرف کے اوپر اس طرح لگا ہوا ہوتا ہے اس کو زبر کہتے ہیں، اگر حرف کے نیچے لگا ہوا ہو تو اس کو زیر کہتے ہیں، اور اس طرح اگر ہو تو اس کو پیش کہتے ہیں۔ زبر کا اجرا یہ رہتا ہے کہ زبر کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ الف زبر آ، یہ 3 باتیں الگ الگ کر کے میں نے کہی ہیں۔ الف زبر، اب ان دونوں کو ملا کر جو آواز نکلے گی تو وہ نکلے گی آ، اس کو کھینچنا نہیں ہے۔ زبر کا اجرا یہ ہوتا ہے کہ زبر کو جلد پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ تو الف زبر آ، با زبر با۔ تو لاسٹ والی جو آواز میں نکال رہا ہوں اس پر بہت اچھی طرح سے توجہ دینی ہے کہ پہلے جو 2 لفظ میں کہتا ہوں، جیسے با زبر، یہ با تو پیچھے میں نے سکھایا تھا، زبر آپ کو پہچان ہو گئی۔ تو پہلے با کہنا ہے، با زبر۔ اب دونوں کو ملا کر جو آواز نکلے گی اس پر آپ کو بہت زیادہ توجہ دینی ہے۔ با با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا۔ جبر نہیں کہنا ہے، زبر کہنا ہے۔ جیم، زیم نہیں کہنا ہے اس کو، جیم زبر جا۔ ح زبر ح، خا زبر خا۔ تو ملانے کے بعد تیسری آواز پر بہت زیادہ آپ کو دھیان دینا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ دال زبر دا، دا۔ اگر ہم ہجو نہ کریں تو اس کا کیا ہو جائے گا؟ دا۔ پہلی جو 2 آوازیں ہیں، پہلی 2 آوازوں کو ہجے کہتے ہیں، اور آخر میں جو ملایا ہم نے تو وہ رواں ہو جاتا ہے۔ دال زبر ذا، تو یہ ذا ہو، ذا کی آواز دے گا یہ دونوں کو ملانے کے بعد۔ ذا را زبر را، زا زبر زا، سین زبر سا، شین زبر شا، صاد زبر صا، ضاد زبر ضا، طا زبر طا۔ یہ حروف میں سے صاد اور طا، ان کو موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ ضا زبر ضا، عین، اس پر محنت کرنی ہے، اس کو نکالنا ہے۔ عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر فا، قاف بڑا قاف، زبان کی جڑ کا اندر والا حصہ اوپر کے تالو سے ملے گا تو بڑا قاف نکلے گا۔ قاف زبر قا، کاف زبر کا، لام زبر لا، میم زبر ما، نون زبر نا، واو زبر وا، ہا زبر
ہ، حمزہ زبر ا، یا زبر یا، یا زبر یا۔ میں نے پہلے ہی بتلایا تھا کہ تیسری آواز پر دھیان دینا ہے، کہ دونوں کو ملا کر جو آواز نکلتی ہے اس پر دھیان دینا ہے۔ اب نیچے مشق کرتے ہیں۔ جس طرح سے میں نے کہا کہ تیسری آواز پر دھیان دینا ہے، تو اب ہم وہاں ہجے کر آئے، تو یہاں ہجے ہمیں کرنے نہیں ہیں۔ جیسے دال زبر، اس کو نہیں کرنا ہے، اس کو اپنے دل میں کہنا ہے، دال زبر، اس کی جو تیسری آواز ہے وہ کہنا ہے ہمیں یہاں پر۔ اگر میں ایک ایگزامپل بتلا دوں، دال زبر دا، تو دا تیسری آواز تھی دا، تو اس کو ہم صرف دا کہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو پڑھنا نہیں جانتے، تو کیا کہیں گے، اپنا پریکٹس کریں اس کی، کہ ہم اوپر تیسری آواز میں ہم نے اس کو کیا کہا تھا، اس کو دال زبر دا، دا کہا تھا نا تیسری آواز میں، تو یہاں ہم تیسری آواز نکالیں گے صرف دا، رو، سا، و، دا، ع، عین زبر ع، تیسری آواز تھی، صرف تیسری نکالیں گے۔ عین زبر ع، تیسری آواز تھی، صرف تیسری آواز نکالیں گے۔ ع، ع، ب، د، ک، س، ب، د، خ، ل، ب، ل، غ۔ ایک حرف پڑھنا ہے اور اب حروف کو ادا کرنا ہے اور کھینچنا بالکل نہیں ہے۔ و، ج، د، س، ج، د۔ یہ ایک حرفی رواں ہو گیا۔ اب اس کو دو حرفی بنانا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا انشاءاللہ۔ دو حرفی بنا دیں پہلے دو حرفوں کو ایک سانس میں کہنا ہے اور پھر تیسرے حرف کو الگ سانس میں کہنا ہے۔ پہلے میں نے الگ الگ سانس میں کہے تھے، اب ہم دو کو ملائیں گے۔ در، س، ود، ح، عب، د، کس، ب، دخ، ل، بل، غ، وج، د، سج، د۔ اب تین حرفی بنائیں اس کو۔ درس، ودع، عبد، کسب، دخل، بلغ، وجد، سجد۔ تو یہ ہوا دو حرفی اور تین حرفی۔ اس سے پڑھنا آتا ہے۔ پہلے میں نے ایک حرفی الگ الگ سانس کا اعتبار اس میں رکھنا ہے، کہ پہلے ایک ایک سانس میں نے ایک ایک لفظ کو کہا، اس میں ہجے کر کے بتلائے، تیسری آواز پہ دھیان دینا ہے، یہاں تیسری آواز کو کہنا ہے ہر لفظ میں، اور پھر تین حرفی جب بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ایسا لگے گا جیسے ہم پڑھنا جاننے لگے۔ درس، ودع، عبد، کسب۔ تو اس کو بار بار، اس کو کم سے کم 10 مرتبہ اس کو پڑھتے رہیں۔ یہ لگ رہا ہوگا کہ ہاں ہمیں یاد ہو گیا، پڑھ لیے۔ اگر یہ لگ رہا ہو کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ اس کو مشق کر لیں، پڑھیں، اور یہ درس اگر قرآن میں آ گا تو آپ ایک دم پہچان جائیں گے، ودع قرآن میں آ جائے گا تو ایک دم ایسا اگر لفظ آئے گا اس طرح سے تو آپ ایک دم اس کو بتا دیں گے۔ تو اس طرح سے آپ نے زبر والے حروف کو پڑھ لیا۔ اب انشاءاللہ تعالی آپ قرآن پاک ابھی سے ہی پھر لگنے لگے گا کہ ہاں اب ہم جاننا شروع ہو گئے۔ ایک دو ویڈیو میں دیکھیے، کوئی بھی کام آپ شروع کرتے ہیں سیکھنا تو ایک دو دن میں تو سیکھ نہیں پاتے ہیں۔ کچھ دن، پہلے دن کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے، دوسرے دن کچھ سمجھ میں آتا ہے۔ آج کچھ نہ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا، پھر اگلی 10 ویڈیو میں بہت کچھ آ جائے گا آپ کو۔ جب یہ نورانی قاعدہ پڑھ لیں گے آپ جس طرح سے میں بتلا رہا ہوں، تو آپ پھر قرآن پاک کھول کے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ چاہیں گے جہاں سے چاہیں گے وہاں سے آپ پڑھ لیں گے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، میں اپنی ویڈیو کو یہیں پوری کرتا ہوں،
اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ کو ثواب مل جائے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، پھر ایک اگلی ویڈیو لے کر میں حاضر ہوں گا۔ اسی طرح سے میں آپ کو نورانی قاعدے کی الگ الگ ویڈیو میں آپ کو ڈالتا رہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔